ناظرین آپ کو چلاس لے کر چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گلگت بلتستان کے لوگوں، جناب وزیر اعلیٰ، جناب گورنر گلگت بلتستان فیصل واڈا، جنہوں نے اس طرح بھی تقریر کیا کہ الیکشن ہونے لگا ہے، علی امین گنڈاکپور فیڈرل منسٹر، اور میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں چیئرمین وابڈا، جن کی جنون کی حد تک جو لگا ہوا ہے اس پروجیکٹ سے، اور جو آگے بھی ان کا پلانز ہیں، جو آگے ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہیں، جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد وہ کیا دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہماری قوم کس طرف جائے۔ اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے۔ بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے، اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرتی ہے، وہ اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہوں زندگی کی ریس میں، یعنی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، اور اتنا ہی امپورٹنٹ کہ ان کو انصاف دینے پہ، رول آف لا جس کو کہتے ہیں۔ ایک قوم میں جب انصاف ہوتا ہے تو قوم ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے، ظلم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو قومیں جب اوپر گئی ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ رول آف لا آیا، قانون کی بالادستی، تعلیم کے اوپر زور دیا گیا، اور پھر یہ دیکھا لوگوں کا جب آپ دھیان رکھتے ہیں تو ظاہر آپ ان کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں، آپ ہسپتال بناتے ہیں، آپ پرائمری ہیلتھ کیئر کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم دور اندیش ہوتی ہے جو کہ بڑی قوم بنتی ہے۔ چائنا کی ترقی دیکھ لیں آپ۔ چائنا کی کمال یہ ہے کہ وہ 30 سال کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ ہم جب چائنا گئے تو ان کے اتنے آگے لمبے پلان بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے سے سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں پانی کا مسئلہ آئے گا، ہمارے وہ علاقے پیچھے رہ گئے، ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے۔ تو ان کی بہت بڑی یہ خوبی ہے اس قوم کی کہ آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 30 سال پہلے کہ چائنا دنیا کی وہ قوم بن جائے گی جو اب خوف زدہ ہیں باقی قومیں کہ یہ اب چائنا کی ترقی سے ڈرے ہوئے ہیں، جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جب میں چائنا گیا، ہم نے جب ان کی کمیونسٹ پارٹی سے بات چیت کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کتنا بڑا ترقی کا راز ان کی دور اندیشی ہے، بڑی آگے کا سوچتے ہیں یہ۔ اور جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شارٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے، جو جب ڈیموکریسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کے اوپر زور لگاؤ، کیونکہ ہم نے الیکشن میں
وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے. یہ سوچ کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے دریاؤں کی, پانی کی, اور یہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے, یعنی ہم پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے. اس کے اوپر 12 موسم ہیں, کلائمیٹک زونز ہیں, K2 سے لے کے سمندر تک آپ جائیں. اور پھر اس کے بعد دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم اتنی بجلی بنا سکتے تھے اب تک. جب ہماری شروع میں جو اصل ترقی ہوئی پاکستان میں, تربیلا ڈیم بنائی, منگلا ڈیم بنائی, سستی بجلی کے اوپر پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہونی شروع ہو گئی. لیکن ہم نے یہ 90 کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا, یعنی جب آپ پیسے دیتے ہیں باہر سے امپورٹ کر کے فرنس آئل لے کے آتے ہیں, یا جو آپ گیس لے کے آتے ہیں, یا کوئلہ لے کے آتے ہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ, ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں, کتنے باہر جا رہے ہیں. جب آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے, یعنی زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں, کم اندر آ رہے ہیں, وہ ملک کی معاشی حالات اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کا یہ خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ, یعنی آپ کے ملک میں کم ڈالر آ رہے ہیں, باہر زیادہ جا رہے ہیں, تو جیسے ہی خسارہ بڑھتا جاتا ہے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو روپیہ شروع ہوا تھا ایک وقت پہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 5 روپے 10 روپے کا ڈالر تھا, تو آج روپیہ کدھر چلا گیا؟ کیونکہ ہمارے ڈالر زیادہ ملک سے باہر جاتے تھے, کم ملک میں ڈالر آتے تھے, خسارہ بڑھتا جاتا تھا. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. تو اس کا مطلب کہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا تھا, کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے, روپیہ نیچے آ جاتا ہے. تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانی شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی پہ. یہ یاد رکھیں, جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے, غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے, انڈسٹری لگائے, وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے, ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے, ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی. اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی افیکٹ گیا. انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈی انڈسٹریلائز کرتے رہے. ہمارے مقابلے میں جو اور ملک تھے ہمارے سے پیچھے تھے وہ زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے, اور اس میں ساری ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایشین ٹائیگرز ان سب کی مثال ہے ہمارے سامنے. تو یہ جو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے, ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں. دیا میر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی. کیوں جنرل مظہر, یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری. چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں, لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ 5000 ہیں. ہماری 3 ہیں, یہ تیسری بنے, 2 ہیں, یہ تیسری بننے جا رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی. اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی, ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا. اور یہ جو دیا میر بادشاہ ڈیم, آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 50 سال پہلے اس کے اوپر
فیصلہ ہوا بنانے کا. اس کی سائٹ تو پہلے سے تھی کیونکہ زبردست سائٹ ہے اس کی, یعنی جو راک سٹرکچر ہے, یہ جو پتھر ہیں اس کے, اس سے بہتر جگہ ڈیم کی ہو ہی نہیں سکتی. نیچرل ڈیم ہے. 40 سال پہلے فیصلہ ہوا اور آج جا کے ہم اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. تو یہ اگر آج ہم پیچھے, دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے, تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں, اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی. اس سے ہوگا کیا؟ نمبر 1 کہ ہمیں کوئی روپے پہ پریشر نہیں پڑے گا, ہمارے فورن ایکسچینج پہ پریشر نہیں پڑے گا, اپنا فیول ہوگا, یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا, امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز, اور ایک اور پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج سے ساری قوم, اب ہم اس طرف, میں نے اس ساری قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں درخت اگانے ہیں. 10 ارب درخت ہم نے فیصلہ کیا اگانے کا. وہ کیوں؟ کیونکہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے آگے کلائمیٹ چینج سے, گلوبل وارمنگ سے. اس کا مطلب کہ جب ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے, وہ 10 ملکوں میں جدھر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جب آپ پانی کے اوپر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے. جب ہم کوئلے پہ بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے, یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے. تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے, نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول اور نہ ہمارے ماحولیات کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. اور پھر جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی, میری قوم کو, نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے. مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے, پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت بڑی بے روزگاری پاکستان میں پھیلی ہے. اور کیونکہ میں یہ سارا آپ کا علاقہ جانتا ہوں, گلگت بلتستان کا, اور یہاں چلاس کئی دفعہ میں آیا ہوں پچھلے 30 سالوں میں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سارا اوپر علاقہ ٹورزم کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹورزم آئے, اور پھر ہر جگہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, بڑا ذریعہ معاش ہے, آمدنی ہے لوگوں کی. تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا متاثر ہوا ہے یہ سارا علاقہ. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ SOPs کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں. اب یہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے, کیونکہ ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہاں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی تھی, لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کھولنا, اور SOPs اس کے ڈیولپ کر دیں. ہم آپ کو اپنی NCOC سے آپ کو بھجوا دیں گے کہ کس طرح کے آپ کو چاہیے, اور وہ انشاءاللہ آپ کھولنا شروع کریں. لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی چلاس کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے, یہ جس طرف اب جا رہا ہے, یہ چلاس, مجھے یاد ہے میں یہاں آتا تھا تو یعنی چلاس کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے, دنیا آگے نکل رہی تھی, اور بڑا ویران علاقہ تھا. یہاں ٹورسٹ بھی یہاں اتنا زیادہ نہیں رکتا تھا, وہ اوپر چلے جاتے تھے ہنزا نگر اور دوسری طرف نکل جاتے تھے پھنڈر کی طرف اور چترال کی طرف, تو یہاں لوگ مس کر جاتے تھے. تو اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے کہ یہ جیسے یہ ڈیم بڑھتی رہے گی, بزنس ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی, یہ جب لیک بن جائے گی بڑی, یہ علیحدہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ بن جائے گی. لیکن جو آپ کا کیڈٹ کالج بن رہا ہے, اس سے اصل میں قومیں تو بدلتی ہیں جب ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے. تو بہترین تعلیم کا جب ادارہ بن جائے گا یہاں, جو مجھے چیئرمین وابڈا نے بتایا ہے کہ بڑا زبردست بلڈنگ بن رہی ہے,
اور اس کے لیے پیسے بھی الوکیٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح چلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع ملا ہے، اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں بجلی مفت مل رہی ہے آپ کو، جنرل مزمل نے مجھے بتایا ہے. تو میں آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپ کے لیے ہم نے بجٹ اس باری بڑھایا تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام پیچھے رہ گئی ہے، ہماری پرائیورٹی وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان کو اٹھانے کے لیے. ہماری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اب تک، وہ زیادہ پیسہ تھوڑی سی جگہوں پہ شہروں پہ لگ گیا. جو ملک کا پیسہ جب تک ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر نہیں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ تو اور پیچھے رہ جائیں گے. تو گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے پورا زور لگایا کہ آپ کا بجٹ بڑھے. جو مرج اب ہو گیا ہے، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح وہ، حالانکہ مشکل حالات کے اندر ہم مرج ڈسٹرکٹ یعنی کہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کو ہم پوری طرح فنڈ کر رہے ہیں. اور تیسرا بلوچستان جو ہمارا ہے تو زمینی طور پہ سب سے بڑا صوبہ، لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے اس پر ہی بلوچستان کو پیسہ دیا ہے. کبھی بلوچستان کے پاس پہلے اس طرح کسی گورنمنٹ نے نہیں پیسے دیا مشکل حالات کے اندر. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو میں آپ کو آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اس ڈیم کی. اس سے آپ دیکھیں گے، وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ چلاس کی خاص طور پہ اور گلگت بلتستان کی یہ تقدیر بدل دے گا. شکریہ.